آج کا ہمارا سفر ہے لاہور کی جانب۔ یوں تو لاہور بہت سے تاریخی مقامات سے بھرا پڑا ہوا ہے، لیکن آج جو ہماری منزل ہے وہ تاریخی مقامات کے ساتھ ساتھ عقیدت اور روحانیت کا بھی ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ میں بات کر رہا ہوں دربار اقدس پاک بی بی دامن سلام اللہ علیہا۔ شہر لاہور میں داخل ہوتے ہی ان بڑے بریجز سے گزر کر اور سڑکوں میں بچھے ہوئے اس وسیع جال سے گزرتے ہوئے بادشاہی مسجد اور مینار پاکستان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم پاک بی بی دامن سلام اللہ علیہا کے دربار پہ پہنچے، اس سے پہلے میں آپ کو جو پرانا دربار بنا ہوا تھا اس کی کچھ جھلکیاں دکھاتا ہوں۔ یوں تو اس دربار پہ ہماری حاضری اکثر ہوا کرتی ہے، لیکن جب سے حکومت پاکستان نے اس دربار اقدس کا نیا تعمیری کام کروایا ہے، اس کے بعد جب سے یہ دربار زائرین کے لیے کھول دیا گیا ہے، ہماری اس دربار پہ پہلی حاضری ہے۔ الحمدللہ ابھی ہم موجود ہیں دربار اقدس پاک بی بی دامن سلام اللہ علیہا کے بالکل سامنے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ سب کو پاک بی بی دامن سلام اللہ علیہا کے دربار اقدس کی جو تعمیر نو ہوئی ہے اس کی بھرپور زیارت کروائی جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں دربار کی جانب۔ یہ جی پھولوں کے ہار اور چراغی کا سامان ہم نے خریدا ہے۔ یہ ہے جی دربار اقدس کا مرکزی دروازہ۔ ماشاءاللہ جیسے ہی ہم دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایک خوبصورت ہال نظر آتا ہے۔ ہال کی چھتوں پر بہت خوبصورت طریقے سے لکڑی کا کام کیا گیا ہے جو سب دیکھنے والوں کی نگاہوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ ہال سے گزر کر جب ہم بائیں طرف رخ کرتے ہیں تو ہماری سب سے پہلے نگاہ اس قدیمی درخت پر پڑتی ہے جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس درخت کے ساتھ موجود ایک قدیمی مسجد ہے جہاں زائرین نماز اور نوافل ادا کرتے ہیں۔ جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہمیں مسجد کی چھت اور دیواروں پر مغلیہ آرٹ کا بہت خوبصورت کام دکھائی دیتا ہے۔ مسجد سے نکل کر ہماری نگاہ پڑتی ہے ان قبروں پر جو سرکار مسلم بن عقیل کی ہمشیرہ اور خاندان اہل بیت کی مستورات تھی۔ اس سبز گنبد کے سائے کے نیچے موجود ہے قبر مبارک پاک بی بی رقیہ بنت امام علی علیہ السلام المعروف بی بی پاک دامن سلام اللہ علیہا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح زائرین کی ایک بڑی تعداد پاک بی بی کے دربار اقدس میں سلامی کے لیے موجود ہے، اور ذریعہ مبارک میں موجود زائرین اپنے اپنے رنگ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ نے بھی ذریعہ مبارک پر سجدہ سلامی پیش کی، اور یہ دربار میں موجود مولا غازی عباس علمدار کا مرکزی علم جہاں پہ لوگ عقیدت کے چراغ اور پھول پیش کرتے ہیں اور اپنی حاجات اور مناجات طلب کرتے ہیں، کیونکہ مولا غازی عباس علمدار کا لقب ہے باب الحوائج، اور باب الحوائج کہا ہی اسے جاتا ہے جس کے در سے کوئی خالی نہیں واپس آتا۔ میں نے بھی مولا غازی عباس علمدار کے علم پر پھول پیش کیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت داتا گنج بخش سرکار حاضری اور سلامی کے لیے آیا کرتے تھے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دربار پہ کس قدر خوبصورت طریقے سے کام کیا گیا ہے۔ قبر مبارک کو چاروں طرف سے سنہری جالیوں سے سجایا گیا ہے۔ یہ ذریعہ مبارک کا کام جو ایران اور عراق میں موجود اہل بیت کی قبریں اور روضے ہیں، بالکل اسی طرز پر اس طریقہ بھی کام کیا گیا ہے۔ اور پاک بی بی دامن سلام اللہ علیہا کا جو مختصر تعارف ہے وہ یہ ہے کہ یہ مولا علی علیہ السلام کی بیٹی تھی، سرکار حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی زوجہ تھی، اور یہ مولا غازی عباس علمدار کی سگی ہمشیرہ تھی، اور یہ بیبیاں واقعہ کربلا کے بعد بر صغیر کی طرف آ گئی تھی۔ اگر ہم بات کریں کہ دربار اقدس کی جو تعمیر نو ہو چکی ہے، کوئی شک نہیں کہ اس دربار کو انتہائی خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے، اور یہ دربار اقدس کے ٹاپ فلور پر آپ دربار کے گنبد کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جب ہم باہر نکلتے ہیں ہمیں یہاں پہ بہت سی دکانیں نظر آتی ہیں، اور ان دکانوں سے لوگ برقعات اور چادریں اور علم پاک خریدتے ہیں اور اپنے گھروں میں لے کر جاتے ہیں۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ سفر عشق کا ولاگ بہت پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔